السلام علیکم میرے پیارے ویورز، نماز کے بارے میں انتہائی اہم مسئلہ امید کرتا ہوں آپ خود بھی سنیں گے اور دوسرے لوگوں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ میرے پیارے ویورز، تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، نماز کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں۔ یعنی یہ نماز کا ایک ایسا مسئلہ ہے یا نماز کے ان مسائل میں سے ہے جن میں بڑے بڑے حضرات جن کے ساتھ میں نے خود نمازیں پڑھی ہے، جو میرے ساتھ نمازوں میں شریک ہوئے ہیں، تو بڑے بڑے حضرات جو علمی لوگ ہیں ان کو بھی میں نے اس مسئلے میں ناخبر پایا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مسجد چلا جائے اور امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، تو جب وہ مسجد چلا جائے اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب اتحیات پر قعدے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر وہ 2 رکعتوں کے بعد والا قعدہ ہے یا 4 رکعتوں کے بعد والا قعدہ ہے، تو جب وہ جائے گا امام صاحب کے ساتھ، جیسی وہ نیت کر کے بیٹھ جائے گا، تو جیسی وہ بیٹھتا ہے تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اتحیات ہے عبدہ و رسول تک، جس کو قعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ نہیں پڑھتا ہے۔ بس جیسی اس نے وہ جیسی بیٹھ گیا، امام کھڑا ہو گیا، تو یہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس نے اتحیات کو عبدہ و رسول تک نہیں پڑھا تو اس کا نماز اس صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ امام صاحب اگرچہ کھڑے بھی ہو جائے، آپ اپنے نماز کو یعنی عبدہ و رسول تک اتحیات کو پڑھ کے پھر امام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اور یہی صورتحال چوتھی رکعت میں بھی، اگر آپ سے 4 رکعتیں چلی گئی اور آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب چوتھی رکعت کے لیے آخری رکعت آخری قعدہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ جیسی گیا، آپ نے نیت باندھ کر جیسی آپ بیٹھ گیا اور امام نے وہاں سے کیا سلام پھیر دیا اور آپ بھی کیا ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا، امام اگرچہ سلام پھیر دے، آپ نے جلدی جلدی اتحیات کو عبدہ و رسول تک ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا قعدہ اولیٰ ہے اور نماز میں قعدہ اولیٰ کیا ہے، وہ واجب ہے۔ اس کے بغیر جو نماز ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر آپ کو سمجھ آیا تو آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دیں، وہ پوچھے نہ پوچھے، آپ خود سے یہ مسئلہ ان کو سمجھا دیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے اس مسئلے سے ناخبر پایا ہے۔ تو یہ مسئلہ سب کو سمجھا دے، سب کو پہنچا دے، تاکہ سب کی نمازیں محفوظ ہو جائے اور کامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔